اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر پوچھے کہ انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اس پر مزید کرم یہ کہ ایمان والا بنایا جو کامیابی کی ضمانت ہے، اس پر مزید سے مزید احسان یہ ہے نبی کریم خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان پر احسان، احسان پر احسان، کرم پر کرم، کرم پر کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان نہ بنا کر جانور بنا دیتے تو کون پوچھ سکتا تھا اللہ کو؟ گلی کوچوں میں جتنے جانور گھوم پھر رہے ہیں یہ جانور ہیں، کیا کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، جانور کیوں بنا دیا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ تو اب ذرا سوچ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانور بنا دیتا تو پھر ہماری حیثیت کیا ہوتی؟ ہم نے کبھی اللہ سے گزارش نہیں کی، التماس نہیں کیا، اپیل نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں تو انسان بنا دے۔ اللہ نے ہمیں پسند فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرما دے۔ اب ذرا سوچو، انسان ہم بنے ہیں جو اشرف المخلوقات ہے، ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ایسا انسان اللہ نے بنایا۔ ہم نے اللہ سے کبھی پوچھا نہیں کہ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ سوچ کر دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کے بعد کرم یہ کہ ایمان والا بنایا۔ انسان بن جانا یہ کمال نہیں ہے، انسان کافر بھی ہوتا ہے، انسان ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کے اندر کتنے انسان ہیں جو زیادہ تر کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اسلام کو اپنا دین پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اور کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ تو انسان تو بنا دیا، ہمیں ایمان والا بنا دے، چاہے موسیٰ کا ماننے والا ہو، عیسیٰ کا ماننے والا ہو، نوح کا ماننے والا ہو، شیت کا ماننے والا ہو علیہم الصلاۃ والسلام، تب بھی ہم کامیاب ہو جاتے۔ ایمان والے تھے، کسی نہ کسی نبی کے امتی تو ضرور تھے نا، کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، ایمان والا بھی بنایا، اور 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ نہ کرتے ہوئے وہ نبی
جس کی نبوت پر تمام انبیاء فخر کرتے ہیں، وہ نبی جس کی نبوت پر تمام انبیاء کو ایمان لانا ضروری ہے، جو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں آنے والا نہیں ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ ایسے لاڈلے اور مقدس ترین نبی کے ساتھ میرے دوستو اللہ نے ان کے دامن سے ہمیں وابستہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم احسان مانے نا کم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کل قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر فخر فرمائیں گے کہ میری امت کثیر تعداد میں ہوگی، اور کتابوں میں آیا ہے کل قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امت کی تعداد یعنی ان کی کوانٹٹی 50% ہوگی، اور آدھی امت صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ بہت زیادہ امت کی کثرت نبی پاک علیہ السلام کی، تو احسان ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے بغیر پوچھے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ میرے دوستو، دنیا جہاں میں دولت ملنے پر ہم فخر کا سبب سمجھتے ہیں، دولت کا مل جانا ہم اطمینان کا باعث سمجھتے ہیں، راحت کا مل جانا اطمینان کا باعث سمجھتے ہیں، اور بہت ساری عارضی عیش و آرام کی چیزیں مل گئی، دکان مل گیا، مکان مل گیا، یہاں کی عزت مل گئی، شہرت مل گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راحت میں ہیں، اطمینان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت والا بنایا، بنگلے والا بنایا، اور جو ہے اہل ثروت میں ہمارا شمار فرمایا۔ ذرا سوچ کر کے دیکھو، کبھی آپ نے یا ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے پر کبھی اطمینان کا اظہار کیا ہے؟ سوچ کر کبھی اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ کر دیا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے انسان بنایا، ایمان والا بنایا، نبی کا امتی بنایا، ان کا غلام بنایا، کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے نبی کا غلام بن جانا، نبی کی امت میں پیدا ہو جانا۔ کبھی ہم نے کیا ہے؟ نہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی طور پر احسان ماننا چاہیے، اور سوچ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے نبی کا غلام بنایا، محمد کا غلام بنایا۔ یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ضمیر میں وہ احساس جاگتا رہے کہ ہم معمولی نہیں ہیں۔ آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا کہ ہم تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ۔ نبی کا غلام بن جانا، اسے ساری دولت اس کو سمٹ کر کے مل گئی، اور کیا چاہیے؟ یہ زندگی اگر یہاں کی دولت سب کچھ ہوتی، عزت سب کچھ ہوتی، یہاں کا عیش و آرام سب کچھ ہوتا، میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی عیش و آرام والی ہوتی، وہ دولت والے ہوتے، وہ ثروت والے ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت میں ہم دیکھتے کہ وہ دولت کو جما رہے ہیں۔ ہمیں سیرت میں یہ پہلو نہیں ملتا۔ ہاں، یہ پہلو ملتا ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، آپ کسب معاش کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ملے گی جو سیرت میں۔ تجارت بھی نبی کی سنت ہے، اونٹوں کا چرانا، بکریوں کا چرانا آپ کی سیرت میں ہمیں ملے گا۔ یہ کیوں؟ روزی روٹی کے لیے ضرورت ہے، معاش کے لیے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تاجر دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اور عقل مند
بزنس مین آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ آج بھی آپ تاجر ہیں، آپ تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی دکان ہے، دکان کو چمکانا چاہتے ہیں، دنیا والوں سے سبق لینے کی ضرورت نہیں، نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے، ان کے بیچنے کو سامنے رکھیے، ان کی خرید و فروخت کے معاملے کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی تجارت نہیں چلے گی، پھر دیکھیے کیسے آپ کا دکان نہیں چمکے گا، پھر دیکھیے کیسے آپ کا بزنس نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ آپ نے تجارت کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ مال پر مال، مال پر مال جماتے گئے اور جو ہے ذخیرہ کرتے گئے، یہ آپ کی زندگی میں ملے گا نہیں۔ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، غریبوں میں، بھوکوں میں، محتاجوں میں خرچ کر دیتے، مال جمع کر رکھنے کی چیز نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی بھی واجب نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں تھی، اس لیے کہ اتنا مال رہتا نہیں تھا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اتنا مال رہتا نہیں تھا جس پر کہ قربانی واجب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ صدقہ دینے والے، جو کچھ ہے اللہ کے بندوں کے لیے نچھاور کر دیتے تھے۔ جود و سخا آپ کی اس کی مثال کون دے سکتا ہے؟ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دولت میں، عزت میں، شہرت میں، دنیا کے عیش و آرام میں کامیابی ہے اور یہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے، ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بھی رکھا ہے، یہ اطمینان رکھو کہ اللہ نے ہمیں نبی کا غلام بنا کر کے رکھا ہے، نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کی راحت جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، کامیابی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، وہاں آدمی کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً نبی کی غلامی کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، اس مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں جس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، یہ پہلی بہار ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، تو پھر اس کی بہار کا کیا کہنا، اس کے ناز کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی ساعتوں کو، اس مہینے کے ایام کو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک طرح سے یہ مہینہ تمام مہینوں پر ناز کرتا ہے، ایک طرح سے ایک مہینہ دوسرے مہینوں پر فخر کرتا ہے، میں ربیع الاول وہ مہینہ ہوں جس کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ذات دنیا میں تشریف لائی جو دنیا میں نہ آتے تو ہم بھی نہ ہوتے، جن کے صدقے میں دنیا چلی ہے، جن کے صدقے میں آدم ہیں، جن کے صدقے میں نوح ہیں، جن کے صدقے میں ساری دنیا، ساری ذریت، ساری انسانیت ہے، ایسا نبی مجھ جیسے مہینے ربیع الاول کے اندر جو ہے دنیا کے اندر تشریف لایا ہے۔ ایک طرح سے ربیع الاول کا یہ فخر مان سکتے ہیں، اس کی بہار ہوئی ہے۔ میں جیسا کہ آپ سے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہمیں بعض مہینوں میں کچھ کرنے کا حکم ملتا ہے، اور بعض مہینوں کے لیے کچھ حکم نہیں ہے، نہ کرنے کا نہ کرنے کا۔ رمضان المبارک روزے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ رمضان المبارک شب قدر کا مہینہ، جاگنے کا حکم ہے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ، حج کا حکم ہے۔ قربانی کا مہینہ، قربانی کا حکم ہے۔ محرم الحرام زیادہ سے زیادہ 2 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ سفر کوئی حکم نہیں ہے۔ ربیع الاول ہے بہت زبردست مہینہ، مبارک مہینہ، بہار والا مہینہ، اس کا نام بھی پہلی بہار ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ مہینہ ایک طرح سے تمام مہینوں پر فخر کرتا ہے، لیکن کچھ کرنے کا حکم ہے نہیں، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں خوشی منائیں گے،
لیکن صرف ایک مہینے میں نہیں منائیں گے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہم اس نبی پر، میں نے ابھی کہا نا کہ نبی کی غلامی فخر کرنے کی چیز ہے. ہاتھ پر ہار دھر کر کے بیٹھ کر کفے افسوس ملنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے نبی کی غلامی کا شرف ہمیں بخشا. یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کا اللہ کا احسان ہم کبھی نہیں بلا سکتے، نہیں جو ہے ادا کر سکتے. تو میرے دوستو بزرگوں، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کو ہم فخر سمجھتے ہیں، اس نبی کی آمد کی خوشی، اس نبی کی آمد کی بہار کو ماننے کے لیے 1 سال انتظار کریں. یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے. عشق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے. عشق کا جادو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. ہم نبی کے عاشق ہیں، پل پل خوشی منائیں گے. ہم نبی کے عاشق ہیں، پل پل اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے. ہم نبی کے غلام ہیں، اپنے غلام ہونے پر پل پل فخر کریں گے. ہم 1 مہینے یا 1 سال کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے ربیع الاول آئے گا تو خوشیاں منائیں گے. نہیں، ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے دنیا میں بھکاری بنا دیا، کوئی بات نہیں. فقیر بنا دیا، کوئی بات نہیں. اندھا بنا دیا، کوئی بات نہیں. لنگڑا بنا دیا، کوئی بات نہیں. کچھ نہیں دیا دنیا کی نعمت تو نے، لیکن تیرا شکر ہے تو نے نبی کی غلامی کا طوق میرے گلے میں ڈال دیا. اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی غلامی کی خوشی منانے میں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں اس خوشی کے منانے میں 1 سال کا انتظار کرتا ہے، جھوٹا عاشق ہے. عشق میں سچا ہے، پل پل خوشی منا. عشق میں سچا ہے، ہر پل خوشی منا. عشق میں سچا ہے، رات میں اٹھ جا، فرحت و انبساط کا مظاہرہ کر، اللہ کے سامنے جھک جا. جیسا کہ میں نے کہا، یا اللہ بغیر پوچھے کہ تو نے نبی کے دامن کا مجھے پھول بنا دیا. یا اللہ تو نے نبی کے دامن کا پھول بنایا، میں اپنے کالے کرتوتوں سے نبی کے دامن کا دھبا بن چکا ہوں. یا اللہ اس دھبے کو مٹانا چاہتا ہوں، نبی کے دامن کا پھول بننا چاہتا ہوں. کبھی ہم نے کیا ہے؟ میں ربیع الاول کی بہاروں کا انکار نہیں کرتا، اس کے اندر خوشیاں منانے کا انکار نہیں کرتا. ہاں، صرف اس مہینے میں خوشیاں منانے کا انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا نبی وہ نہیں ہے جس کی ویلیڈیٹی صرف جو ہے 12 دن کے اندر ختم ہو جائے، جس کی خوشی کی انتہا ہو. ہمارے نبی کی آمد کی خوشی کی انتہا بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے. لامحدود خوشی ہے، ہمیں فرحت ہے، انبساط ہے، ہم فخر کرتے ہیں نبی کی غلامی کے اندر. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حقیقت ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. ہاں، ولادت میں اختلاف ہے. بعض روایتوں کے اندر 9 ربیع الاول کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے. بعض روایتوں کے اندر 9 ربیع الاول، بعض روایتوں کے اندر 5، بعض روایتوں کے اندر 10، بعض روایتوں کے اندر 12. جسے ہم 12ویں کہتے ہیں، 9ویں بھی کہہ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسے ہم 12ویں کہتے ہیں، 5ویں بھی منا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10ویں بھی منا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات طے ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بات طے ہے کہ پیر کا دن ہے، لیکن یہ بات متفق علیہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول ہی ہے. بہرحال ہمیں اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہے، ہم خوشیاں منائیں گے، مناتے ہی چلے جائیں گے، ہر دن منائیں گے، ہر پل منائیں گے. بلکہ ایک لحاظ سے جو 5 وقتہ نمازی ہے نا، 5 وقتہ نمازی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ایک بہانہ دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانے کا. آپ کو چاہتے نہ چاہتے التحیات میں بیٹھ کر نبی کا نام لینا پڑے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات میں نبی کا نام 2 مرتبہ، ایک نبی کے نام سے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کلمہ، اور آگے چلیے درود ہے، 2 مرتبہ درود ہے، ایک درود ہے 2 مرتبہ 2 طریقے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 2 مرتبہ، کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد 1 2 3 4 5 6 12 مرتبہ، چاہتے نہ چاہتے ایک 4 رکعت نماز پڑھنے والا نبی کا غلام اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے نماز میں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں اگر نبی کی غلامی کا جو ہے احساس ہے تو پڑھو نا نماز، پڑھو نا التحیات کو جھوم کر کے پڑھو، شوق سے پڑھو، اس کے اندر میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ ہے، نبی پر درود ہے۔ آپ نماز کا درود نہ لو، نماز کے اندر اللہ کے نبی کے السلام علیک ایھا النبی، نماز کے اندر نبی پر سلام ہے۔ میں کسی کی تخصیص کیے بغیر میرے دوستو آپ سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ نے روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں، کتنی مرتبہ موقع دیتا ہے کہ نبی کا نام ہم لیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، 2 رکعت نماز میں 4 مرتبہ اللہ کے نبی کا ہم نام لیتے ہیں، 2 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 1 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، 2 رکعت کی نماز ہے تو 1 مرتبہ ہم نے سلام بھیجا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی کے اوپر ایمان لانے کا ہم نے اقرار کیا، ان کی رسالت کا 1 مرتبہ اقرار کیا، اور پھر 2 مرتبہ ہم درود بھیج رہے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، ہم کہتے ہیں اس پر جمع ہو جا، یہ چیز غلط ہے۔ نبی کو بھی پسند نہیں کہ آپ 1 سال انتظار میں بیٹھے رہو، ربیع الاول آئے گا تو خوشی منائیں گے، نہیں نہیں، یہ خوشی ایسی ہے پل پل مناؤ، ہر پل مناؤ۔ معمولی ایک کوئی آدمی کسی کا عاشق ہو جائے، رات کو نیند نہیں، راتوں کی نیند غائب ہے، دن کا سکون غائب ہے، نہ راتوں میں نیند ہے نہ دن میں سکون ہے۔ دیکھو ان جھوٹے عاشقوں کی زندگی کو، کوئی تو سولی لگا رہا، سولی پر چڑھ رہا ہے، کوئی تو کود کر کے جان دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں ملی جس کے لیے میں جیا کرتا تھا، جینا چاہتا تھا، ہاتھ دھو کر کے چلا گیا زندگی سے۔ کیا مطلب؟ اس کے بغیر جینے کا وہ تصور نہیں کرتا۔ کتنے ناکام جھوٹے عاشق دنیا میں جان دے کر کے مر گئے، روزانہ اخبارات میں نہیں پڑھتے۔ دن رات یہ لیلا مجنو کے قصے کیوں مشہور ہیں، شیرین فرحات کے قصے کیوں مشہور ہیں؟ کہ ایک لڑکی کے پیچھے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ یہ جھوٹے عشق کے پیچھے جس کے اندر بربادی کے علاوہ کچھ رکھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی کا عشق معمولی چیز ہے۔ ایک لڑکی کا عشق ایک لڑکے کو یوں مجبور کر دے، رات کو سونے نہ دے، دن کو چین لینے نہ دے، کھانے نہ دے، اور لوگ ماں باپ پریشان ہیں، دیکھو میرے بچے کو کیا ہو گیا، کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، جان دے دے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے عشق کا اگر ہم دم بھرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سچی محبت کا ہمیں دم بھرنا ہے، اور واقعتاً وہ سینہ ہے، وہ دل ہے، جس کے اندر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ دل نہیں ہے، ویرانہ ہے، ویران گھر ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو، ان کا عشق نہ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم اللہ کی محبت میں دعوے پر اسی وقت صادق آ سکتے ہو جب نبی کا تم فالو کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کسے کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میرے شیخ کی وہ بات، طبیعتن سے اتباع ہے، یعنی اتباع کسے کہتے ہیں، فالوشپ کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے اسے ہیں جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، چھیلی کا بچہ ہو،
چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نہیں چھیلی کے، آپ دیکھتے ہیں چھیلی دوڑ رہی ہے، اس کے بچے بھی دوڑ رہے ہیں۔ چھیلی نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیا، بچے بھی کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیے۔ یہ نہیں کہ چھیلی کے بچے کھڑے ہو گئے میری ماں دیوانی ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ چھیلی نے اپنے آپ کو ٹرک کے نیچے لے لیا، بچے بھی چلے گئے۔ کیوں؟ چھیلی کے بکری کے بچوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں، وہ کہتے میری ماں جدھر میں ادھر۔ قرآن میں جو آیا فَاتَّبِعُونِی، اس سے مطلب یہی نکالتے ہیں طبیعتن، یعنی ایسے نبی کی کامل اتباع کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ جیسے بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑے چلے جاتا ہے، نہ ادھر کی خبر نہ ادھر کی خبر، نہ ادھر پر نظر نہ ادھر پر نظر، چونکہ ماں کے اطاعت میں، ماں کی اتباع میں اسے کامیابی نظر آتی ہے۔ چھیلی بکری اگر کنویں میں چھلانگ لگاتی ہے تو اس کی اطاعت میں، اتباع میں اس کا بچہ بھی جان دے دیتا ہے۔ نبی کا غلام اسی وقت تو غلام کہلائے گا نبی کے پیچھے ایسے چلا کر جیسے بکری کا بچہ بکری کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہاں، چھیلی کنویں میں کود کر جان دے سکتی ہے، لیکن نبی کی غلامی میں نقصان نہیں ہے۔ نبی کی غلامی میں ہر قدم پر کامیابی ہے، ہر قدم پر کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یوں اتباع ہم کریں گے، اور اتباع کہتے کیسے جی؟ ایسے، اور نبی کا عاشق ہے، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیسے محبت میں ہم صادق آئیں گے؟ ہماری محبت پر سیل کب لگے گی؟ ہماری محبت پر اللہ کی مہر کب لگے گی؟ وہ کس محبت کو اللہ کے نبی ایکسیپٹ کریں گے؟ ہاں تو میرا چاہنے والا ہے، ہاں تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھے محبت کرنے والا ہے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے دو حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں بات ارشاد فرمائی، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع تمہاری خواہشیں نہ ہو جائیں۔ ہماری خواہش دین کے تابع ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا لایا ہوا دین کچھ کہے میں منڈی بھرا کر کے الگ طرف کر جاؤں، تو نبی کا محب نہیں ہو سکتا، نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فتویٰ دے دیا مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، میرا دین کسی طرف بلا رہا ہے تو الگ طرف جا رہا ہے، میرا دین مشرق کی طرف بلا رہا ہے تو مغرب کی طرف جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک 100% مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہاری ماں، تمہارے بچے، آل اولاد، دنیا ما فیہا پر غالباً آ جائے۔ ہماری دنیا کا نقصان پر ہمیں کم غم ہو، نبی کی ایک سنت چھوٹ جائے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، یہ کیسے ہو گیا؟ صحابہ اسی لیے تو صحابہ بنے، وہ کامل مومن تھے اس معنی میں کہ وہ کامل سنی تھے، سنتوں کا اتباع کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا، قیصر و کسریٰ کو جھکا دیا، بڑی بڑی سلطنتیں ان کی ٹوٹی تلواروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، ان کے پیبند لگے کپڑوں کے سامنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ سلام کیا کرتے تھے، اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ کب؟ جب حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو کامل غلام بنایا، مکمل غلامی کا توق انہوں نے اپنے گلے پر ڈالا، اس وقت۔ الغرض میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، یہ پربہار مہینہ ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی آمد کی جو ہے بہار اور اس کی خوشی منانے کے لیے کسی مہینے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہر پل نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ کے احسان مند ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اور ان کے غلامی میں ہمیں اللہ تعالیٰ دینے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں نبی کا غلام بنا دیا۔ اور اس احساس کے ساتھ ہمیں چلتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت عطا فرما دے، یہاں تک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزارنا ہے۔